بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آفس مینجمنٹ کمپلیٹ کورس میں لیکچر نمبر 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلیے لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹیکسٹ کا استعمال۔ سافٹ ویئر کے ذریعے لکھے جانے والے حروف، اعداد یا خاص حروف کو انفرادی طور پر کریکٹر کہا جاتا ہے۔ ایک یا زائد کریکٹر سے مل کر بننے والی تحریر کو ٹیکسٹ کہا جاتا ہے۔ مائکروسافٹ ورڈ کے پیج پر، ایکسل کے سیل یا پاور پوائنٹ کے ٹیکسٹ باکس میں ٹیکسٹ لکھا جا سکتا ہے۔ ٹیکسٹ لکھنے کے لیے کرسر کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کرسر عمودی لائن کی شکل میں وقفے وقفے سے ظاہر اور غائب ہوتا رہتا ہے۔ کی بورڈ سے کوئی حروف ٹائپ کریں تو وہ اس جگہ پر لکھا جاتا ہے جہاں پر کرسر اس وقت موجود ہو۔ اس جگہ ٹیکسٹ لکھنا ہو وہاں کرسر لے جا کر ٹیکسٹ لکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا ٹیکسٹ یہاں ہے تو میں یہاں سے اپنا ٹیکسٹ لکھ سکتا ہوں۔ تو اگر میرا ٹیکسٹ یہاں ہے تو ٹیکسٹ میرا یہاں سے لکھا جائے گا۔ تو ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہوئے ہونے والی غلطیوں کو درست کرنے، ٹیکسٹ کو ختم کرنے یا نیا ٹیکسٹ شامل کرنے کے لیے کرسر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایرو کیز استعمال ہوتی ہیں۔ کی بورڈ پر 4 ایرو کیز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے لیفٹ ایرو کیز۔ لیفٹ ایرو کی ایک بار استعمال کرنے سے کرسر بائیں جانب ایک حروف کو عبور کر کے دوسرے پچھلے حروف پر چلا جاتا ہے۔ اگر ہم رائٹ ایرو کی استعمال کرنے سے کرسر دائیں جانب ایک حروف پر آگے چلا جاتا ہے۔ اگر ہم ڈاؤن ایرو کی استعمال کریں تو ڈاؤن ایرو کی استعمال کرنے سے کرسر نچلی لائن پر چلا جاتا ہے۔ اگر اپ ایرو کو استعمال کرنے سے کرسر اوپر والی لائن پر چلا جاتا ہے۔ کرسر کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ایرو کیز پر مشتمل شارٹ کیز بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ کنٹرول لیفٹ ایرو کی استعمال کرنے سے کرسر بائیں جانب ایک لفظ کو عبور کر کے پچھلے لفظ پر چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ یہ میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو اگر میں کنٹرول دبا کر لیفٹ ایرو کی استعمال دباؤں تو یہ میرا ٹیکسٹ دوسرے ٹیکسٹ کے یعنی کہ ایک لفظ کو عبور کر کے پچھلے لفظ پر چلا جاتا ہے۔ تو اگر کنٹرول رائٹ ایرو کو رائٹ کی بورڈ سے رائٹ ایرو کی کو استعمال کرنے کے لیے کنٹرول پلس رائٹ ایرو کی استعمال کی جائے تو کرسر دائیں جانب ایک لفظ آگے چلا جاتا ہے۔ تو کنٹرول ڈاؤن کی استعمال کرنے سے کرسر نچلی لائن کے آغاز پر چلا جاتا ہے۔ کنٹرول اپ کی کو استعمال کرنے سے کرسر موجودہ لائن کے آغاز پر چلا جاتا ہے، یعنی کہ شروع پر چلا جاتا ہے۔ کرسر پہلے ہی لائن کے آغاز پر موجود ہو تو اوپر والی لائن کے آغاز پر چلا جاتا ہے۔ ٹیکسٹ کو ختم یا تبدیل کرنے کے لیے پہلے اسے سلیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ سلیکٹ کرسر کی شفٹ کو دبا کر کی بورڈ سے شفٹ بٹن کو دبا کر اور ایرو کی کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے شفٹ کا بٹن دبا کر اور رائٹ ایرو کی استعمال کرتے ہوئے میں ایک بار اگر استعمال کروں گا تو موجودہ ایک کریکٹر کو سلیکٹ میرا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو دوبارہ بار بار سلیکٹ کرنے کے لیے میں اس کو بار بار سلیکٹ کروں گا۔ تو اگر شفٹ کو دبا کر لیفٹ ایرو کی استعمال کروں گا تو موجودہ ایک کریکٹر کو سلیکٹ کرنے کے لیے یہ کی استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ سلیکٹ ہو گیا۔
تو شفٹ ایرو کی اگر استعمال کروں گا تو کرسر کے موجودہ مقام سے اگلی لائن کے اسی مقام تک تمام کریکٹر سلیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں شفٹ اپ کی کو استعمال کر کے موجودہ مقام سے پچھلی لائن کے اسی مقام تک تمام کریکٹر سلیکٹ ہو جاتے ہیں. شفٹ پلس ہوم کی دبانے سے کرسر کے موجودہ مقام سے لائن کے شروع تک تمام کریکٹرز سلیکٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میرا یہ کرسر یہاں پر ہے، تو میں اگر شفٹ پلس ہوم کی بٹن دباؤں گا تو میرا جہاں میرا کرسر ہوگا وہاں سے پیچھے سے اینڈ تک پوری لائن سلیکٹ ہو جاتی ہے. اگر میرا کرسر بالکل سٹارٹ میں ہے، ایرو کے سٹارٹ میں ہے، اور میں شفٹ اور اینڈ کا بٹن دباؤں گا تو میری لائن کے اینڈ تک پورا ٹیکسٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے. تو کنٹرول شفٹ ایرو کی لیفٹ ایرو کی استعمال کر کے کرسر کے مقام سے پچھلا ورڈ سلیکٹ کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ہے کہ کنٹرول شفٹ ایرو کی ہے، کنٹرول شفٹ اور لیفٹ ایرو کی سلیکٹ کروں گا تو یہ میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ پچھلا ورڈ سلیکٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. اس کے بعد اگر میں اس کو کنٹرول شفٹ رائٹ ایرو کی استعمال کروں گا تو کرسر کے مقام سے اگلا ورڈ سلیکٹ ہو جاتا ہے کنٹرول شفٹ رائٹ ایرو کی. تو اگر کنٹرول شفٹ ڈاؤن کی استعمال کرنا چاہوں تو اس سے پیراگراف کے آخر تک تمام ٹیکسٹ میرا سلیکٹ ہو جاتا ہے. کنٹرول شفٹ اپ کی استعمال کرنے سے کنٹرول شفٹ پلس اپ کی استعمال کرنے سے کرسر کے موجودہ مقام سے پیراگراف کے شروع تک تمام کریکٹر سلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو کنٹرول شفٹ ہوم کرسر کے موجودہ مقام سے ڈاکومنٹ کے شروع تک تمام کریکٹر سلیکٹ کر لیتا ہے. کنٹرول شفٹ ہوم اگر سلیکٹ کیا جائے تو کرسر کے موجودہ مقام سے پیراگراف کے شروع تک تمام کریکٹر سلیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کنٹرول شفٹ اینڈ کرسر کے موجودہ مقام سے ڈاکومنٹس یا آبجیکٹ کے آخر تک تمام کریکٹر آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کنٹرول شفٹ اینڈ کا بٹن استعمال کرنے سے کرسر کے موجودہ مقام سے ڈاکومنٹ یا آبجیکٹ کے آخر تک تمام کریکٹر سلیکٹ کرنے کے لیے یہ شارٹ کٹ کی استعمال کی جاتی ہے. تو کنٹرول اے تمام ڈاکومنٹ یا آبجیکٹ سلیکٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں کنٹرول اے. تو اس کے بعد ہے کہ ماؤس کے ذریعے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے ماؤس پوائنٹر کو اس جگہ لے جائیں جہاں سے سلیکشن شروع کرنی ہے. اس مقام پر ماؤس کا بایاں بٹن کلک کریں اور بٹن کو دبائے رکھتے ہوئے دائیں یا بائیں جانب ڈریگ کر لیں. جس جانب ڈریگ کریں گے اس طرف موجودہ ٹیکسٹ سلیکٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں گے یہ ماؤس کو استعمال کرتے ہوئے سلیکٹ کیا. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ اگر میں پریس کروں گا ماؤس کا لیفٹ بٹن دبا کر رائٹ کی طرف ڈریگ کروں گا تو رائٹ کی طرف ٹیکسٹ سلیکٹ ہوگا. اگر میں اس کو سلیکٹ کر کے بائیں طرف سلیکٹ کروں گا تو ٹیکسٹ میرا بائیں طرف سلیکٹ ہوگا. کسی ورڈ کو ڈبل کلک کرنے سے بھی وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے. تو اگر کرسر کو اگر ماؤس کو 3 بار بغیر کسی وقفے سے کلک کروں تو پورا پیراگراف سلیکٹ ہو جاتا ہے. کی بورڈ سے ٹائپ کیے گئے ہر حروف کو کریکٹر کہتے ہیں. حروف تہجی، اعداد، خاص حروف وغیرہ سب کریکٹرز ہوتے ہیں.
स्पेस बार से बनने वाली खाली जगह को भी एक करैक्टर होती है। वर्ड कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से हरूफ पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम वर्ड कहते हैं। खाली जगह स्पेस बार के ज़रिए बनाई गई खाली जगह किसी वर्ड के ख़त्म होने और एक नए वर्ड के शुरू होने की अलामत होती है। तहरीर को काबिल फ़हम बनाने के लिए इसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। हर हिस्से को पैराग्राफ कहते हैं। पैराग्राफ हमेशा एक नई लाइन से शुरू होने वाले लाइन को कहते हैं। जिस जगह एंटर की दबाकर लाइन को ख़त्म कर दिया जाए उस जगह मौजूदा पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है और अगली लाइन से नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। तो टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए कीबोर्ड पर मौजूदा दो कीज़ बैकस्पेस और डिलीट या डेल इस्तेमाल की होती है। बैकस्पेस की दबाने से कर्सर के मौजूदा मुकाम से पिछला करैक्टर डिलीट हो जाता है। अगर डिलीट की दबाने से कर्सर के मौजूदा मुकाम से अगला करैक्टर डिलीट हो जाता है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की दबाने से कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की दबाने से कर्सर के मौजूदा मुकाम से पिछला वर्ड डिलीट हो जाता है। कंट्रोल प्लस डिलीट की दबाने से कर्सर के मौजूदा मुकाम से अगला डिलीट हो जाता है। टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट की दबाने से सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट हमारा ख़त्म हो जाता है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद नया टेक्स्ट टाइप करना शुरू कर दें। अगर ये देखेंगे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है और अगर यहाँ से नया टेक्स्ट हम शुरू करना चाहें तो ये नया टेक्स्ट शुरू किया जा सकता है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद नया टेक्स्ट टाइप करना शुरू कर दें। नया टेक्स्ट टाइप करने पर सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। कॉपी कमांड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट क्लिपबोर्ड पर महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्लिपबोर्ड पर टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की मालूमात रखने के बाद पेस्ट कमांड इस्तेमाल की जाती है। किसी दूसरे मुकाम पर पेस्ट कमांड इस्तेमाल करने से इस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की एक इजाफी नकल कॉपी बन जाती है। इसी तरह किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को दो या ज़ायद जगहों पर रखा जा सकता है। कट कमांड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका इस्तेमाल कॉपी कमांड जैसा होता है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसे इस्तेमाल करने से टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट अपने असल मुकाम से ख़त्म हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ये ख़ास बात है कि इसका अपना क्लिपबोर्ड है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लिपबोर्ड से अलग होता है। इस क्लिपबोर्ड की मदद से बहुत से ऐसे काम किए जा सकते हैं जो विंडो के क्लिपबोर्ड के ज़रिए मुमकिन नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ इस सेलेक्ट को कॉपी करता हूँ। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी को कॉपी करूँगा तो मेरा टेक्स्ट जो है वो क्लिपबोर्ड में ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाता है। इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं सबसे यहाँ नीचे आकर कर्सर मेरा यहाँ आ जाता है और अगर मैं कंट्रोल वी दबाऊँ तो कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर ये क्लिपबोर्ड से मैं अप्लाई करना चाहूँ तो ये मेरा कर्सर है और ये मेरा सेलेक्ट की कमांड है। इसमें एक ये डाउन एरो का बटन बना हुआ है। इसको क्लिक करने से मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा तो मेरा टेक्स्ट सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरह हम यानी कि जितनी बार भी हम टेक्स्ट को कॉपी करते जाएंगे तो वो टेक्स्ट हमारा शो होता जाता है। तो इसके बाद देखें कि कुछ जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया है तो हमारे पास
فارمیٹنگ سے ریلیٹڈ مختلف کمانڈ سے شو ہو جاتی ہیں. یہ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ کمانڈ یہ میں نے پیسٹ کیا ہے تو پیسٹ آپشن سامنے آ جاتی ہے. تو ان فارمیٹنگ مختلف تاثرات اور کمانڈز کے استعمال سے کسی ٹیکسٹ کی ظاہری شکل و صورت اور انداز تبدیل کرنے کو کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ یوز ڈیسٹینیشن تھیم ہے. یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے کہ یوز ڈیسٹینیشن تھیم ہے، یعنی کہ جیسے ہی جہاں سے ہم نے اس کو کاپی کیا ہے اس کو سلیکٹ کرنے سے ہم سیم ٹو سیم وہی والی ٹیکسٹ اور فارمیٹنگ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کیپ سورس فارمیٹنگ. یا یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیپ ٹیکسٹ اونلی. کیپ ٹیکسٹ اونلی آپشن کو کلک کرنے سے پیسٹ کیے گئے ٹیکسٹ پر لگے تمام تاثرات اور فارمیٹنگ کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ ڈیفالٹ حالت میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ہے مرج فارمیٹنگ آپشن. مرج فارمیٹنگ آپشن کو کلک کرنے سے پیسٹ کیے گئے ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ اس جگہ کے مطابق ہو جاتی ہے جہاں اسے پیسٹ کیا گیا ہو. اس کے بعد ہے کیپ سورس فارمیٹنگ. کیپ سورس فارمیٹنگ یہ ہوتا ہے کہ سیم ٹو سیم فارمیٹنگ، یا جیسے دیکھیں کہ یہ ٹیکسٹ میں نے وہاں سے کاپی کیا ہے تو یہ سیم ٹو سیم فارمیٹنگ پر ایسے ہی آ گیا ہے. اس کے بعد میں اگر اس کو ایسے کر دوں تو یہ میرا بالکل ٹیکسٹ کیپ ٹیکسٹ اونلی سیو ہو جاتا ہے. مرج فارمیٹنگ پر کلک کر دیا جائے تو مرج فارمیٹنگ میں شو ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہم اس کے بعد ہے پیسٹ آپشنز بٹن. اگلی کمانڈ استعمال کرنے سے پہلے تک نظر آتا ہے. جو ہی کمانڈ استعمال کی جائے پیسٹ آپشن ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں سے اسپیس دے کر اگر آگے سے ٹیکسٹ لکھنا شروع کر لوں تو میرا ٹیکسٹ یہاں سے تو وہ پیسٹ آپشن والی جو کمانڈز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو دوستو اگر آپ کاپی پیسٹ کمانڈ سے بچنے چاہتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی الفاظ بار بار ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں جو ان کو کاپی پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کلپ سے بھی آپ اس کی کلپ بورڈ سے بھی ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے بھی آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ بار بار آپ کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا پڑے گا. جتنے بھی کاپی پیسٹ آپ نے ورڈ کاپی کیے ہوئے ہوں گے تو وہ یہاں کلپ بورڈ میں شو ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بغیر کاپی پیسٹ کمانڈ یوز کیے بغیر آپ اپنے ماؤس کے ذریعے ٹیکسٹ کو کاپی پیسٹ یا ڈراپ کا استعمال کر سکتے ہیں. اس طریقے میں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ دیکھیں کہ میں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. سلیکٹ کرنے کے بعد ماؤس کے ذریعے کلک کر کے اس کو گھسیٹا جا سکتا ہے. جس جگہ ٹیکسٹ کو پیسٹ کرنا ہو وہاں پوائنٹر لے کر جائیں، ماؤس کا بٹن چھوڑ دیں تو یہ میرا ٹیکسٹ یہاں پر سیو ہو جاتا ہے. ماؤس پوائنٹر کو سلیکٹ کیے گئے ٹیکسٹ پر لے جا کر آپ ماؤس کا بائیں بٹن دبائیں اور دبائے رکھیں. جہاں پر میں اس ٹیکسٹ کو چھوڑوں گا تو میرا ٹیکسٹ سیم ٹو سیم اسی فارمیٹنگ میں کاپی پیسٹ ہو جائے گا، یعنی کہ موو ہو جائے گا. وہاں سے ٹیکسٹ میرا موو ہو جائے گا. تو ماؤس پوائنٹر کے ذریعے ٹیکسٹ کو گھسیٹ کر اس مقام پر لے جانے کے لیے جہاں اسے پیسٹ کرنا ہو اس کو آپ اس کو آسانی سے آپ اس کو موو کر سکتے ہیں. تو درست مقام تک لے جانے کے بعد آپ ماؤس کا بٹن چھوڑ دیں. اس طرح ٹیکسٹ اصل جگہ سے ختم یعنی کہ کٹ ہو جائے گا اور نئی جگہ پر پیسٹ ہو جاتا ہے. ٹیکسٹ کو اصل جگہ سے ختم نہ کرنا ہو تو ٹیکسٹ کو گھسیٹتے ہوئے کنٹرول کی بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. کنٹرول کی استعمال کرتے ہوئے میں یہاں سے اگر ٹیکسٹ کو اصل جگہ سے ختم نہ کرنا ہو تو ٹیکسٹ کو گھسیٹتے ہوئے اگر ہم کنٹرول کی دبا لیں تو اس طرح ٹیکسٹ کا پیسٹ کی بجائے کاپی پیسٹ ہوگا. کنٹرول کی دبانے سے ماؤس پوائنٹر جو ہے وہ پلس کا نشان میں کنورٹ ہو جاتا ہے.
تو اگر آپ کلپ بورڈ پر موجود تمام ڈیٹا کو بیک وقت ڈاکومنٹس میں پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس خصوصیات کا استعمال اس وقت بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے جب آپ ڈاکومنٹس پر مختلف جگہوں پر موجود ٹیکسٹ کو کسی ایک جگہ اکٹھا کرنا ہو۔ ٹیکسٹ کو بہت سے مختلف قسم کی ڈاکومنٹ سے لے کر کسی ایک ڈاکومنٹس میں بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے مختلف جگہوں پر موجود ٹیکسٹ کو باری باری کاپی کر کے کلپ بورڈ پر لے جائیں۔ یاد رکھیں کہ ٹیکسٹ کو کاپی کرتے ہوئے ترتیب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پیسٹ ہونے پر ٹیکسٹ کی جو ترتیب آپ رکھنا چاہتے ہیں اس سے متضاد ترتیب کاپی کریں گے، یعنی کہ جس ٹیکسٹ کو سب سے پہلے پیسٹ کرنا ہو سب سے آخر میں کاپی کریں، کلپ بورڈ پر رکھیں۔ تمام ڈیٹا کاپی کرنے کے لیے آپ یہاں سے یہ پیسٹ آل سلیکٹ کر دیں گے تو پورا ڈیٹا ہمارا اس میں سے شو ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں یہاں سے ڈریگ اینڈ ڈراپ کنٹرول سی اور کنٹرول نیو ٹیکسٹ کو یہ کر دیا اور کنٹرول سی، یہ نیا پیرا آ گیا میرا، یہاں سے یہ سلیکٹ کر کے پیسٹ آل کر دوں گا تو جو میں نے یہاں سے سلیکٹ کیا ہوتا ہے یہاں سے کلپ بورڈ سے ہم اس کو آسانی سے ختم کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ہم اس کلپ بورڈ سے ڈیٹا کو ختم کرنا چاہیں تو کلپ بورڈ پر تمام ڈیٹا کو بیک وقت ختم کیا جا سکتا ہے۔ ڈیٹا کو ختم کرنے کے لیے یہاں سے کلیئر آل کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس پورا کلپ بورڈ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ انڈو اور ریڈو کا بٹن ہوتا ہے۔ انڈو کا بٹن اس لیے یوز کیا جاتا ہے، یہ بہت خاص اور امپورٹنٹ ہے اور بار بار یوز ہونے والی شارٹ کٹ کی ہے یہ۔ اگر آپ غلط عمل کے فوراً بعد اس کا پتہ چل جائے کہ انڈو کمانڈ کی مدد سے اس کے اثرات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ نے غلطی سے کوئی ٹیکسٹ یا ڈیلیٹ کر دیا ہے تو انڈو کمانڈ سے ڈیلیٹ کیا گیا ٹیکسٹ دوبارہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ انڈو کمانڈ آخری عمل یا کمانڈ کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح ڈاکومنٹس اس حالت میں واپس آ جاتی ہے جس میں آخری کمانڈ استعمال کرنے سے پہلے تھی۔ انڈو کمانڈ استعمال کرنے کے لیے کوئک ایکسیس ٹول بار پر انڈو کا بٹن کلک کیا جا سکتا ہے۔ انڈو کمانڈ کی شارٹ کٹ کی کنٹرول زی ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہاں سے یہ میرے پاس یہ میرا جو میں نے کاپی پیسٹ کیا تھا تو وہ انڈو کرنے سے یہ میرا ٹیکسٹ واپس سیم لاسٹ ایکشن پر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ میرے پاس ریڈو ہے، اور ریڈو سمجھنے سے پہلے یہ ہے کہ یہ میرے پاس جیسے ہی یہ ایرو ڈاؤن پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ ساری وہ آپشنز آ جاتی ہیں۔ اس میں سے اہم بات یہ ہے کہ ایک سے زائد عمل کے تاثرات کو ختم کرنے کے لیے اس ترتیب کی یعنی کہ اگر یہ ٹائپنگ والا ورڈ ختم کرنا چاہتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے یہ سارا اپنی فارمیٹنگ جو میں نے ایکشن اپلائی کیے ہوئے ہوں گے تو وہ سارے ہی ختم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں یہ پیسٹ لاسٹ والی آپشن ہے تو یہ لاسٹ والی آپشن میری ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے ریڈو، یہ ہے ریڈو انڈو کمانڈ کے ذریعے پچھلی کمانڈ کے تاثرات کو ختم کرنے کے بعد اگر آپ کو احساس ہو کہ آپ نے صحیح نہیں کیا تو انڈو کمانڈ کے اثرات ختم کرنے کے لیے ریڈو کمانڈ استعمال کی جاتی ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے ڈاکومنٹس میں ایک ٹیکسٹ لکھا ہے، اس عمل کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے انڈو کمانڈ استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ انڈو کمانڈ کرنے سے میرے پاس جو ٹیکسٹ میں نے اپنا ڈیلیٹ کیا تھا وہ سارا اسی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ تو ریڈو کمانڈ کے لیے کوئک ایکسیس ٹول بار پر موجود ریڈو بٹن کو ہم یہاں سے کلک کر سکتے ہیں۔ ریڈو کمانڈ کی کی بورڈ شارٹ کٹ کی کنٹرول وائی ہے۔ انڈو کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کنٹرول زیڈ اور ریڈو کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کنٹرول وائی۔
ریڈو کمانڈ کسی عمل کو دہرانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔